السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کامیابیوں کی پرواز کو یقینی بناتے ہوئے میں ہوں آج آپ کے ساتھ سر حافظ شہباز۔ تو بیٹا جی آج کی نئی زبردست ویڈیو لے کر آیا۔ بیٹا جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے لیٹ ٹیسٹ سسٹم سے متعلقہ۔ بیٹا جی لیٹ یعنی کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ سسٹم۔ تو بیٹا جی میری ویڈیو کو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے اور پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجئے۔ تو بیٹا جی میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بیٹا جی HEC لیٹ یعنی کہ لا ایڈمیشن ٹیسٹ سسٹم ہے 2025 سے 2026۔ تو بیٹا جی یہ ٹیسٹ ان کے لیے ہوتا ہے جو انٹر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، FA FSC ICOM جنہوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو بیٹا جی انہوں نے آگے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو ان کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو لیٹ ایڈمیشن لا ایڈمیشن ٹیسٹ کہتے ہیں جی۔ تو بیٹا جی لیٹ کا پیپر پیٹرن اس میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، جو سلیبس ہیں بیٹا یاد رکھیے اس کے دو پہلو ہیں، دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے سبجیکٹو، دوسرا ہے آبجیکٹو۔ سبجیکٹو کی بات کریں تو بیٹا جی اس میں ایک چیز ہے ایسے اور دوسرا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ۔ ایک ہے ایسے دوسری کے پرسنل سٹیٹمنٹ۔ بیٹا جو ایسے ہیں اس کے 15 مارکس ہیں اور جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہے بیٹا جی اس کے 10 مارکس ہیں۔ اس کے بعد آبجیکٹو جو سلیبس ہے بیٹا یاد رکھیے اس میں انگلش کے 20 MCQs آتے ہیں اور جنرل نالج کے 20 MCQs اور اسلامک اسٹڈی بیٹا جس کے 10 MCQs اور 5 اسٹڈی سے 10 MCQs اور اردو کے بھی 10 نمبر کے MCQs آتے ہیں اور بیٹا جی لاسٹ میں میتھمیٹکس کے 5 نمبروں کے MCQs ہوتے ہیں۔ تو بیٹا جی یہ آپ کے آبجیکٹو جو ہوتا ہے بیٹا جی وہ 75 نمبر کا ہوتا ہے اور سبجیکٹو 25 نمبر، سبجیکٹو 25 نمبر اور آبجیکٹو 75 نمبر۔ بیٹا جی کل آپ کے کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل مارکس ہیں 100 اور ان میں جو پاسنگ مارکس ہے بیٹا جی وہ 50 ہیں۔ 50 نمبر ہر خود لینا وہ ضروری ہے۔ بیٹا جی ٹیسٹ کی جو ڈیوریشن ہے 2 گھنٹے اور 20 منٹ ہے، 2 گھنٹے اور 20 منٹ۔ تو بیٹا جی اس میں پہلی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے انگلش جو سبجیکٹ ہے بیٹا جی یہاں سے 20 MCQs آتے ہیں۔ جو انگلش ہے بیٹا جی یہاں سے 20 MCQs آتے ہیں اور یہاں یہ بتاتے چلوں کہ انگلش کے اندر کہاں سے کن چیزوں سے ریلیٹڈ کویسچن آنے ہیں۔ بیٹا جی پہلی چیز ورب ہے اور دوسری چیز ہے پریپوزیشن ہے اور تیسری چیز ہے سنونیمز اور چوتھی ہے انٹونیمز اور پانچویں ہے نریشنز۔ بیٹا جی انگلش کے اندر ان چیزوں سے ریلیونٹ وہ MCQs پوچھتے ہیں جو کہ 20 نمبر کے ہوتے ہیں جی۔ تو 20 MCQs بیٹا جی آپ کے انگلش کے ہوئے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جنرل نالج۔ بیٹا جی 20 نمبر کے MCQs یہاں سے بھی آتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سا ڈیپلی شیئر کرنا چاہوں گا۔ بیٹا جی جنرل نالج کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ ہے سولر سسٹم اور دوسری ہے ریجنل آرگنائزیشن اور تیسری امریکن پریزیڈنٹ۔ اب بیٹا جی سولر سسٹم کی اگر میں بات کروں تو سولر سسٹم کے اندر آپ سب اچھے سے بیٹا جی آپ بات جانتے ہیں کہ سولر سسٹم اس میں ہمارا نظام شمسی مکمل بیٹا جی آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینے۔ بیٹا جی کل کتنے ٹوٹل سیارے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 8 سیارے ہیں۔ سورج سب سے بڑا نظام شمسی ہے، اس کے بعد مشتری ہے، پھر مریخ ہے، عطارد ہے، زہرہ، زمین، یہ سارے بیٹا جی۔ تو ان ساروں کو اچھے سے آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے؟ ذہن نشین کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی ریجنل آرگنائزیشن ہے، اس کے بعد ہے امریکن پریزیڈنٹ۔ تو بیٹا جی امریکہ کا جو صدر ہے آپ جانتے ہیں اس وقت جو موجودہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جی۔ تو بیٹا جی یہ 47واں صدر ہے امریکہ کا، 47واں صدر ہے امریکہ کا۔ اور بیٹا جی یہاں یہ بھی بتاتا چلو امریکن جو ریاست ہیں ان میں 4 سال کے لیے جو صدر منتخب ہوتے ہیں اور بیٹا جی وہاں یہ بھی لا ہے کہ ایک آدمی 2 وقت 2 ٹائم کے لیے وہ صدر بن سکتا ہے۔ تو بیٹا جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس ورلڈ سپورٹ ہے۔
तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स से मुतालिक याद रखिएगा, जो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा बेटा जी, एक तो क्रिकेट से मुतालिक क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा फुटबॉल से मुतालिक है, फिर ओलंपिक्स है, और बेटा जी ऐसा भी होता है कि हॉकी के बारे में भी वो आपसे सवाल पूछेगा। बेटा जी रही बात क्रिकेट, तो याद रखिएगा जब क्रिकेट की बात करेंगे तो बेटा जी आपको इसमें ये ज़हन होना चाहिए कि लास्ट वर्ल्ड कप जो है वो कब हुआ था, लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप है वो कब हुआ था और किसने जीता, और उसके अलावा अगला वर्ल्ड कप कमिंग कब बेटा होने वाला है। तो ये चीज हमें क्या होनी चाहिए, अच्छे से ज़हन होनी चाहिए। तो बेटा जी उसके बाद है कैपिटल। बेटा जी जो मेन जो कंट्रीज हैं, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो शुमाली अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका या अमेरिका के एतबार से हम बात कर लें, या बेटा जी अरब कंट्रीज हैं या पाकिस्तान एशियाई जो कंट्रीज हैं, हर जो ममालिक है बेटा जी उसका जो कैपिटल हमें वो ज़हन होना चाहिए कि उनके कैपिटल कौन से हैं। और उसके बाद बेटा जी जो जनरल नॉलेज के अंदर चीज है वो है ओशन है, रिवर्स है, वो समंदर है या दरिया है, उनके बारे में भी वो जरूर सवाल करेगा। उसके बाद बेटा जी जनरल नॉलेज के अंदर मिनरल्स है, मिनरल्स है, इसमें बेटा जी जैसे इसमें ये बताना नेचुरल जो सोर्सेज हैं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से जो माला माल किया वो कौन कौन से, जैसे हम कह सकते हैं कुदरती गैस है, कोयले के जखायर हैं, कोई नमक की कान है। तो बेटा जी ये मादनियात है, दात है और दाती मादनियात है, गैर दाती मादनियात है, ये बेटा जी सारी किसके अंदर आएगी, जनरल नॉलेज के अंदर। और बेटा जी ये भी बताते चलो फिर लास्ट में वो आपसे जियोग्राफी से मुतल्लिक़ भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो बेटा जी ये मैंने थोड़ा सा आपसे शेयर किया जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के हवाले से 20 नंबर के जो एमसीक्यू है वो आपसे शेयर किए बेटा जी। उसके बाद है इस्लामिक स्टडी, 10 नंबर के एमसीक्यू यहां से आते हैं। तो बेटा 10 नंबर के जो एमसीक्यू याद रखें, इसमें एक तो जो चीज पूछी जाएगी वो क्या है, अरकान इस्लाम है बेटा जी। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जात से मुतल्लिका बेटा जी क्वेश्चन आ सकते हैं। और उनके बाद है सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, बेटा जी उनके बारे में क्वेश्चन है। और उसके बाद बेटा जी ज़कात हैं, और जो इस्लाम की जो मेजर चीजें हैं बेटा जी जैसे अरकान इस्लाम भी हैं, अकायद भी हैं, इन चीजों से मुतल्लिका भी वो आपसे सवाल बेटा जी वो कर सकते हैं। और उसके बाद है आगे पाकिस्तान स्टडीज बेटा जी, मुतालिया पाकिस्तान 10 नंबर के एमसीक्यू यहाँ से भी आते हैं। तो याद रखिए बेटे जी मुतालिया पाकिस्तान से मुतल्लिका जो क्वेश्चन आएंगे उसमें दो चीजें ज़हन में रखिएगा। पहली चीज बेटा हमने ये देखना है 1857 1857 से लेके 1947 1947 तक के जो हालात हैं, उस वक्त कौन सा वाइसराय था, बरतानिया की तरफ से कौन आया, उसने जो बड़े सगीर की तकसीम की, उसमें फिर बंगाल की तकसीम है, तकसीम की मनसूखी है। और उसके अलावा बेटा जी जितने भी मामलात हुए वो सारे सन हमें पता होने चाहिए, और उस वक्त के जितने गवर्नर थे, जो चांसलर थे, काउंसिलर थे, वो सारे में टेंशन होने चाहिए। उसके बाद 1947 के बाद 1947 से लेके 2025 यानी कि अब तक के मौजूदा तक के पाकिस्तान से मुतालिका जितने भी मामलात हैं, यानी कि यूं समझ लें कि हमें पाकिस्तान से पहले जो तहरीकें चली जो उसके बारे में पता होना चाहिए, और क्या हमें पाकिस्तान के बाद के मामलात अब तक के लिए बेटा जी ये सारी चीजें हमें ज़हन होनी चाहिए। उसके बाद है उर्दू बेटा जी, उर्दू से मुतल्लिका भी 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तो बेटा जी तो इसमें बड़ी आसान सी चीजें हैं, जुमलों की दुरुस्ती से मुतल्लिका एमसीक्यू पूछे जाएंगे, अल्फाज मुतजाद है, अल्फाज मुतरादिफ है, इससे मुतल्लिका क्वेश्चन आएंगे। उर्दू ग्रामर बेटा जी यहाँ से भी 2-3 एमसीक्यूज वो जरूर पूछते हैं। और उसके अलावा बेटा जी हमारे पास ज़रबुल अमसाल है, ये चीजें उर्दू से रेलिवेंट है। बेटा जी उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा मैथमेटिक्स की। तो बेटा जी 5 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। अब बेटा जी मैथमेटिक्स के अंदर कौन सी चीजें हम यूज करते हैं जिनसे मतलब क्वेश्चन आते हैं, बेटा जी एक तो क्या परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, हम परसेंटेज जब यूज करते हैं हमें पता होना चाहिए हम कैसे निकालते हैं। और प्रॉफिट निकालनी आनी चाहिए, प्रॉफिट कितना है, कैसे लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, कैसे इन चीजों का पता हो। उसके बाद इक्वल्स है बेटा जी इसका पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस है, और कितनी चीज का किसका डिस्टेंस है वो कैसे मापना है, क्या चीजें। तो बेटा ये मैथ से मुतल्लिक थी। तो बेटा जी ये थी ऑब्जेक्टिव 75 नंबर पर मुश्तमिल, जिसमें 20 नंबर के इंग्लिश है
اور 20 نمبر جنرل نالج اور 10 نمبر کے اسلامیات کے اور 10 نمبر ہے مطالعہ پاکستان اور 10 نمبر اردو سے اور 5 نمبر میتھمیٹکس سے. تو بیٹا یہ کل تھی آپ کی 75. اس کے بعد بیٹا جی میں بات کرنا چاہوں گا سبجیکٹو کے حوالے سے. تو سبجیکٹو میں بیٹا جی سب سے پہلے یہ دیکھیے گا دو چیزیں ہیں, ایک ہے ایسے اور دوسری ہے پرسنل سٹیٹمنٹ. اب بیٹا جی میں بات کرنا چاہوں اگر پرسنل سٹیٹمنٹ میں بیٹا یہ 10 نمبر کا آپ کا سوال ہے, یہ 10 نمبر کا آپ کا سوال ہے. اب پرسنل سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ پرسنل سٹیٹمنٹ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں پرسنل اوپینین کہ اپنی ذاتی رائے دینی ہے. جیسے دیکھیں بھی آپ سے کوئی سوال کر لیا جائے, آپ پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر یہ کوشچن کر لیں, وہ یہ کہہ دیں کہ جی یہ بتائیں کہ جو مسائل ہیں کیا ان کا حل جنگ ہے؟ تو اب آپ نے کیا بتانا ہے؟ تو آپ نے پہلے بتانا ہے, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر اس کے کیا 3 پارٹس ہوں گے, ان کے 3 پارٹس یا 3 حصوں میں آپ اس کو واضح کرنا ہے. تو پہلے تو بیٹا آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ جنگ کیوں ہوتی ہے, جنگیں کیوں وجود میں آتی ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے اس کے جو مسائل ہیں پھر وہ بتائیں گے, پھر اس کا سولوشن ہے اس کا حل دیں گے. لیکن بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو میجر مسٹیک ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے جو بھی اوپینین دینا ہے اپنی بات کرنی ہے. یاد رکھیے کہ پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر ایک فارمولا ہے, ایک کلیہ, ایک اصول, وہ یہ کہ فرسٹ پرسن. پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر جو بھی بات ہوگی وہ پرسنل سٹیٹمنٹ ہوگی, وہ فرسٹ پرسن سے متعلق ہے. یا تو آپ نے کہنا ہے میں یا ہم. تو بھائی یہاں جو بھی بات کرنی ہے ایسا نہیں ہونا اگر آپ سے پوچھا جائے گی ماحولیاتی آلودگی کیا چیز ہے تو آپ نے یہ نہیں بتانا ماحولیاتی آلودگی سے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, یہ مسائل ہے, یہ نہیں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ میرے نزدیک ماحولیاتی مسائل سے یہ مسائل ہیں, میری رائے یہ کہ ماحولیاتی آلودگی کو ہم یوں کور کر سکتے ہیں. تو بیٹا جی آپ نے بتاتے ہوئے اپنی بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. پرسنل سٹیٹمنٹ ہے, پرسنل اوپینین جو آپ نے دینی ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا نا میں یہ کہتا ہوں میری رائے کے مطابق یہ ہونا چاہیے, اگر بیٹا جی آپ نے ایسا نہ کیا تو بیٹا جی آپ کی میجر مسٹیک ہے, ایسا نہیں کرنا. ہاں اگر آپ سے اس میں پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر یہ پوچھ لیا جائے, اچھا یہ بتائیں کبھی آپ کے سے ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہو, تو بیٹا جی آپ نے اس میں بتانا ہے. آپ اس میں روڈ ایکسیڈنٹ کی کا ذکر کر سکتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ اس کا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ نہیں بتانا کہ جی یوں ہوا پھر یوں نہیں. آپ نے اس میں اپنا کردار بتانا ہے, اپنا کردار بتانا ہے کہ جی میں نے یوں کیا, پھر میں نے کیسے ایمبولینس کو منگوایا اور کیسے میں نے جو مریض تھا جو اس کو جو ایجڈ ہوا اس کو میں نے کیسے پہنچایا, مجھ سے کیا ہو سکا. بیٹا جی آپ نے اپنا شیئر کرنا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور آخری چیز ہے بیٹا جی میرے پاس وہ ہے ایسے. سبجیکٹو میں بیٹا جی آخری چیز ہے وہ ہے ایسے. بیٹا یہ 15 نمبر ہے. یاد رکھیے پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے وہ فرسٹ پرسن سے متعلقہ گفتگو ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیں ایسے سے متعلقہ وہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہوتی ہے, وہاں کسی تیسرے کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں جب بھی کوئی بھی ایسے آئے گا وہ آپ نے 200 الفاظ پر مشتمل وہ ایسے لکھنا ہے. تو بڑے 200 الفاظ ہوں نہ کہ 200 سے ہم نے کیا کرنا ہے اباؤ کر دینا, ایسا نہیں کرنا بیٹا جی. اب دیکھیں جو مشہور ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ بیٹا جی جو ایسے ہوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا چاند دیکھیں. ایک تو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کیونکہ سائنس کی یہ ایجادات بیٹا جی وہ کہیں زوروں شوروں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک تو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس سے متعلق ہم نے بات کرنی ہے. اور بیٹا جی اس کے بعد یا تو آئے گا وارس یا کلائمیٹ چینج. اب وار سے جنگیں ہیں ظاہر ہے. اب ایک بار یاد رکھیے گا اگر آپ سے سوال آتا ہے ایسے اینڈ رائٹنگ, تو ایسے کا لفظ جب استعمال کریں گے تو بیٹا پھر ہم نے اس کے کیا 2-3 پیراگراف بنا دینے. اگر اس نے سوال کیا یہ پیراگراف لکھے کہ وار سے جنگیں ہیں ان سے متعلقہ, اس نے کہا جی پیراگراف لکھنا ہے, تو بیٹا پھر یاد رکھیے گا آپ نے پھر ایک ہی پیراگراف کے اندر اس کو لکھنا ہے, پھر اس کے الگ الگ پارٹ نہیں بنانے, الگ الگ اس کی پارٹیشن نہیں کرنی آپ نے. ہاں اگر وہ آپ سے ایسے کی ہیڈنگ سے پوچھے گی ایسے لکھیں تو بیٹا پھر ہم نے 2 سے 3 اس کی پارٹیشن کر دینی ہے. اب بیٹا جی وار سے ابھی دیکھیں انڈیا کے ساتھ بھی معاملات تھے تو آپ کے سامنے وہ بھی مٹیریل ہے, آپ لکھنا چاہیں تو وہ چیزیں کلائمیٹ چینج یعنی کہ موسم کی جو چینجنگ ہے, موسم کی تبدیلی, آب و ہوا کی تبدیلی ہے. تو بیٹا جی آپ اس پر بھی بات کر سکتے ہیں, اس کو بھی 2 سے 3 پیراگراف میں. اگر اس نے ایسے سے کے لفظ سے پوچھا پھر 2-3 پیراگراف بنائیں گے, ادروائز
اگر اس نے کہا کہ جی پیراگراف لکھو تو بیٹا پھر ایک ہی پیراگراف میں آپ نے بتا دینا ہے بیٹا. اس کے بعد سوشل ایولز ہے. اب سوشل ایولز کے اندر بیٹا جی کہ معاشرتی جو مسائل ہیں, اب معاشرتی مسائل کے اندر جتنی چیزیں آ جاتی ہیں, رشوت ہے, بدعنوانی ہے, بیٹا جی معاشرے میں رہتے ہیں جو اور مسائل ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے. اور بیٹا جی لاسٹ میں اس میں کیا ہے, آج کل یہ معاملات بھی ہیں ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں, کینال سسٹم یعنی کہ نہروں کا جو نظام ہے ہمارا جو پڑوس ملک ہے ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس سے متعلقہ پانی سے متعلقہ بیٹا جی ایک زیر بحث ٹاپک رہا ہے. تو بیٹا جی امید ہے جو میں نے آج آپ سے باتیں شیئر کی ہیں یہ اچھے سے میرا چینل آپ لوگ جب سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ تو بیٹا جی اچھے سے اس سے پہلے میری یہ باتیں اچھے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو بیٹا جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے مطابق جب آپ تیاری کریں گے انشاءاللہ نے چاہا 100 میں سے انشاءاللہ 85 نمبر تو ہر صورت بیٹا جی آپ کے ضرور آئیں گے. تو امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ میرا چینل میرا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو بیٹا جی چلتے چلتے پھر یاد دہانی کرواتا چلو. میرے چینل کو اچھے سے سبسکرائب بھی کر دیں, بیل آئیکن بھی کیجیے اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں اور دوستوں سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.